بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ وہ پیدائش کے وقت نہ تو روئے تھے، جیسے ہی ان کی عمر بڑی ہوتے چلے گئی اور اللہ کے وہ قریب ہوتے چلے گئے اور عام انسان سے بالکل الگ زندگی گزارنے لگے، کیونکہ ان کا رویہ عام انسان کے مطابق نہیں تھا بلکہ منفرد تھا۔ لوگوں نے انہیں پاگل قرار دے دیا اور اس طرح انہیں ناگپور کے پاگل خانے میں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی ان کے چمتکار جاری رہے اور بلکہ وہیں سے ان کے اور کارناموں کی صحیح معنوں میں ابتدا ہوئی۔ کبھی وہ پاگل خانے میں نظر آتے تو کبھی کامٹی کی گلیوں میں نظر آتے۔ اس طرح وہاں کا کل اسٹاف بھی آپ کا مرشد بن بیٹھا۔ ڈاکٹرز نے بھی رپورٹ دے دی کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پاگل نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی صفات کے حامل شخص ہے جسے میڈیکل سائنس وضاحت نہیں کر سکتی۔ اسی دوران مہاراجہ بہادر شریمن راگھو جی راؤ بھونسلے، جو ناگپور کے مہاراجہ تھے، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پرستار بن گئے اور انہیں باقاعدگی سے دیکھنے لگے۔ ایک دن شام کو انہوں نے سوچا کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل خانے سے نکال کر اپنے محل میں لے آئیں گے۔ اسی رات انہوں نے خواب میں بھی دیکھا کہ بابا ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ایک ریڈ پیلیس یعنی لال کلر کا محل انہیں نظر آیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ او بڑے بھائی، مجھے یہاں رہنے دو۔ یہ 9 جولائی 1908 کی صبح کی 3 بجے تھے اور جمعرات کا دن تھا۔ مہاراجہ نے فوراً اپنے افسران کو بلایا اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بات چیت کی۔ کونسل نے فیصلہ کیا کہ مہاراجہ کو فوری طور پر گورنر سینٹرل پروسیس کو رہائی کے لیے درخواست دینی چاہیے۔ آخرکار 2000 روپے کی ضمانت جمع کروانے کے بعد مہاراجہ نے 21 ستمبر 1908 کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی حاصل کی اور انہیں اپنے محل لے آئے۔ ایک بار حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کنان ندی کے کنارے ریت پر لیٹے ہوئے تھے جب 2 خواتین شانتا بائی اور سبھدرا بائی امراوتی سے ان کے پاس آئیں۔ بابا کے پاؤں چھونے کے دوران انہوں نے ذہنی طور پر ان سے اولاد کے لیے دعا کی، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اندرونی دعائیں کو سن لیا اور ان کی فریاد کو سن لیا اور ہر ایک کو ایک ایک لڈو دیا اور انہیں بیٹوں کی دعا دی۔ واپس پر شانتا بائی نے تو لڈو کو بطور برکت کھا لیا، لیکن سبھدرا بائی نے اسے نہیں کھایا کیونکہ بابا نے اسے چکھا تھا اور وہ پیدائش سے مسلمان تھے۔ اس عورت نے چپکے سے اس لڈو کو ریت میں دفن کر دیا۔ جیسے جیسے الہی مرضی چلتی رہی، شانتا بائی کو 9 ماہ بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بچہ تقریباً 2 ماہ کا ہو گیا تو وہ بچے کے ساتھ بابا کے پاس آئی تاکہ ان کی دعائیں لیں۔ سبھدرا بھی، جو اس وقت تک حاملہ نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ آئی۔ جب شانتا بائی نے اپنے بچے کو بابا کے پاؤں کے نیچے رکھا تو سبھدرا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئی اور روتے روتے کہا، بابا بابا، میرا بچہ کہاں ہے؟ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ریت کے نیچے سے بچہ تلاش کرنے کو کہا، اشارے کرتے ہوئے، جیسے کہ انہیں معلوم تھا کہ لڈو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ سبھدرا نے فوراً اپنی غلطی کا ادراک کیا اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نادم ہو گئی۔ کا مرشد رحم دلی کے مجسمے ہوتے ہیں۔ ان کی توبہ اور حال نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پگھلا دیا۔ انہوں نے اسے بھی دعا دی تو 1 سال بعد اس عورت کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا سلسلہ مزید جاری رہا۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کی کرامات کی کہانیاں آج بھی ان کے عقیدت مندوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے روحانی رجحان رکھتے تھے اور ان کی کیفیت کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ مشہور یہ ہے کہ ایک وقت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی روحانی کیفیت کے باعث دماغی مریض قرار دے کر پاگل خانے میں رکھ دیا گیا، لیکن ان کی کرامات اور روحانی طاقتوں کے باعث وہاں کے ڈاکٹر اور دیگر لوگ بھی انہیں ولی ماننے لگے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ جو بھی لوگ ان کے پاس آتے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، حضرت صاحب اس کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ ان کے عقیدت مندوں میں نہ صرف عام لوگ بلکہ اعلیٰ عہدیدار، افسران اور سیاستدان بھی شامل تھے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ محبت، بھائی چارے اور انسانیت کی اہمیت کو سمجھایا ہے اور سکھایا ہے کہ سب لوگ چاہے کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کے ہی بندے ہیں اور سب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سن 1861 سے 1925 میں ناگپور اور کامٹھی ان مقامات میں رہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 17 اگست 1925 میں ہوا۔ آپ کا مزار تاج آباد
ناگپور شہر میں واقع ہیں اور آج بھی لوگ وہاں اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے، آپ کے وسیلے سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی کرامتیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور آپ کی شخصیت روشنی کے مانند ہے جو لوگوں کو روحانی سکون اور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ناگپور، بھارت سے ہے۔ وہ اپنے وقت کے ایک معروف صوفی بزرگ تھے۔ عرس کے موقع پر ملک بھر سے زائرین حضرت کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ عرس کی تقریبات میں قرآن خوانی، نعت خوانی اور محفل سماع کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زائرین کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دن ان کی تعلیمات اور روحانیت کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ ہر سال چاند کی روح سے مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا عرس کا صحیح تاریخ جاننے کے لیے مقامی ذرائع یا درگاہ سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہے اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے جو یہ مختصراً معلومات حاصل کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل دینیات و تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں جلد ہی پھر ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔